چائنا نے جب یہ بات کی کہ تائیوان کے اوپر آپ کو ذمہ دار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ایران کے مسئلے پہ چائنا نے امریکہ کو یہ ضرور ایشورنس دی ہے کہ یہاں اس وار کو وہ آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وزٹ تھا وہ لیٹ ہوا، لیٹ ہونے کے بعد وہ چائنا پہنچے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس وزٹ کہ یہ جو ایران کی جنگ اس سے پہلے ہوئی ہے وہ کچھ اپنے پاس ان کے پاس کچھ تھا بارگیننگ کے لیے جب وہ چائنا پہنچے، یا سب کچھ لٹا کر وہاں پر پہنچے چائنا ایران وار کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا، صرف جنگ کی وجہ سے اس میں ڈیلے آیا کچھ ویکس کا۔ اوکے، تو جو پلانز تھے ٹرمپ کے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو اگر آپ ٹرمپ کی ٹون دیکھیں نا، وہ اب روٹین سے ہٹ کے تھی۔ انہوں نے وہاں سے چلنے سے پہلے انٹرویوز دیے اور بات کی، اس میں انہوں نے چین کی قیادت کے بارے میں جو ریمارکس دیے، چین کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے، پھر ایران کے حوالے سے جو وہ سپورٹ چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے چین کی، اس کے حوالے سے بات کی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ جو بنیادی بات تھی، ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں اور دوسرے میں ایک طرح کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے ایک وار جو ہے نا، وار آف ٹریڈ، وہ مسلط کی ہوئی تھی، اور وہ تھریٹس، ٹیرفس، کبھی 150%، کبھی 100%، ان کے کچھ کا بائیکاٹ، کبھی ان پہ۔ اب یہ جو تھا نا، آپ نے دیکھا کہ اب وہ لو ہوئی ٹون جو تھی، اب وہ کوآپریشن کی بات، جب وہاں پہنچے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کتنا مثالی استقبال۔ آج تک مجھے نکسن کا بھی دورہ یاد ہے، وہ بڑا زیادہ ہسٹورک تھا، اور ہنری کسنجر کا، لیکن اس لحاظ سے جو ان کی پذیرائی ہوئی، جس طرح سے ان کو اب 4 بڑے اہم مقامات پہ ان کو لے کے جایا گیا، وہ وہاں پہ نکسن بھی گئے تھے اور ہنری بھی گئے تھے، ان کی وہ جو ٹیمپل ہے ہیون، اور پھر ان کے گریٹ ہال میں، اور پھر جس طرح ان کو انہوں نے اشارہ دیا، سب لوگ بڑے انسپائرڈ تھے اور ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ کیا بالکل۔ تو مجھے ایسے لگا ہے کہ جو جیسے برف پگھلتی ہے نا، چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایک ٹریڈ وار تھی، اور جو ٹرمپ کی جو ٹون تھی اس میں کمی نظر آئی، اور پھر آپ نے خود کا اتنا بڑا انٹراج لے کے وہ 100 لوگوں کا، اور اس میں 30 لوگ تو وہ ہیں جو ٹاپ کے ان کے لوگ ہیں، جو بلینر ہیں۔ اچھا، وہ انکلوڈنگ ایلان مسک دیکھیں، ویسے جنرلی تو خیر اب ان کے معاملے کچھ ٹھیک چل رہے ہیں، وہ ایک بیان کے بعد اب میرا لگتا ہے کہ ان کو بھی ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، بلکہ ایلان مسک کا۔ تو مجھے لگا یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک تو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو فریز ہوئی ہے، وہ جو ایک ٹینشن تھی، جس کو ماضی میں تھا کہا کرتے تھے کہ وہ ہوئی، برف پگھلی ہے۔ پھر ٹرمپ کی جو ٹون تھی وہ اب وہ نہیں تھی جس طرح تھریٹنگ ہوتی ہے ٹون۔ آپ نے یورپ میں لیڈرز کے بارے میں دیکھا ہے اس کو بات کرتے ہوئے، سوائے وہ آپ کے فیلڈ مارشل کے اور پرائم منسٹر کے، کسی کے بارے میں وہ کلمات نہیں کہتا، لیکن انہوں نے شی پنگ کی تعریف کی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں لوگ بعض اوقات پسند نہیں کرتے جب میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، ظاہر میں پہلے ٹینیور میں تھا تب سے، 10-12 سال سے میں ان کو پسند کرتا ہوں، اور یہ بہترین لیڈر ہیں۔ چائنا کے بارے میں پازیٹیو بات کی۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کا پرپز یہی تھا کہ جو جن ایشوز پہ وہ چاہ رہا ہے کہ کم از کم جہاں امریکہ میں ان کو مشکلات ہیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچر کے فیلڈ میں ہے، سویا بین جو ہے وہ اتنا بڑا چائنا وہ امپورٹر ہے، ان کی پولٹری اور میٹ، اور ایون بعد میں پھر وہ AI اور بے شمار چیزیں اور بھی ہو جائیں گی، اور پھر بوئنگ کی جیسے بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے لیکن بوئنگ کی بات انہوں نے کیا، اس کے اوپر آتے ہیں۔ آپ نے اس کی باڈی لینگویج کو اگر دیکھے، دا وے ہی وینٹ دیئر، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہی واز کائنڈ آف امپریسڈ ٹوائس، تو 2 طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک تو جو اس نے جا کے وہاں پر اس کی ترقی دیکھی چائنا کی، اس کی وجہ سے وہ امپریس نظر آ رہے تھے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے چائنا کو پریشرائز کیا جا سکے ٹیرفس کی وجہ سے، وہ وہاں پر بھی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد وینزویلا کے اندر انہوں نے ایکشن لیا کہ شاید یہاں پہ ریٹیلیٹ کرے گا، چائنا نے وہاں بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ ایران کے اندر جو سچویشن تھی اس کے اوپر بھی چائنا ریمینڈ کام۔ تو ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ واز دیئر؟ اب جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ہرموز کے اوپر اس کی مدد چاہ رہا ہے، اپنے اکانومک پرابلمس کے اوپر مدد چاہ رہا ہے، تو ویئر ڈز چائنا اسٹے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ چائنا از ان بیٹر پوزیشن دین US؟ آئی ایگری، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جو آپ نے دیکھا کہ شی پنگ نے بھی 2 موقعوں پہ اوپنلی کہا اور تائیوان کا ذکر کیا، اور وارن کیا امریکہ کو
کہ جو ہماری پالیسی ہے تائیوان کے حوالے سے، امریکہ وہاں ایسے اقدامات نہ کرے جس سے دونوں ملکوں میں کشیدگی یا تصادم کا خطرہ ہو. اب دیکھیں امریکی صدر کی موجودگی میں یہ بات کر دینا، اور جنرلی یہ تو ایک خاصا رہا ہے ٹرمپ کا کہ وہ پرووک کرتا ہے، وہ ٹانٹ کرتا ہے لیڈرز کو. مجھے یہاں پہ جو اگر دو لیڈرز کے درمیان آپ نے کمپیریزن کرنا ہے نا، تو مجھے ڈومیننس نظر آئی ہے شی پنگ کی، ان کی لینگویج کی بھی، جو انہوں نے گفتگو کی ہے بغیر لگی لپٹی کی ہے. علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ نے اس کو بیلنس کرنے کی یوں کوشش کی کہ چائنا نے ہم سے کہا ہے کہ ہم ایران کو نہیں ہم کریں گے، اسلحہ نہیں دیں گے، ایران کو ایٹم بم نہیں رکھنے دیں گے، اور ہارموز کو کھولنا چاہیے، ان کو یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ چائنا کا پرپس کیا تھا بنیادی، وہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ جو ٹرمپ کو لیکچر دی ہے شی پنگ نے، اور جو بات کی ہے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اگر دونوں ملکوں کو آگے بڑھنا ہے تو پھر انہیں آپس میں کوآپریٹ کرنا ہے، ٹریڈ میں کوآپریٹ کرنا ہے. تو دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم دشمنی کر کے اپنے آپ کو برباد کر، یہ کہا ہے شی پنگ نے کہ تباہ کر لیں خود کو. ٹریپ کی بات انہوں نے کلیئرلی کی ہے، بڑی واضح کی ہے. میں نے چائنیز پریزیڈنٹ کی ایک اسٹیٹ ٹاکر کے طور پہ یہ شی پنگ کی ہی میں کہتا ہوں کریڈٹ ہے. ان کو جاتا ہے، ان کو جو اعتماد حاصل ہے، پھر جس طرح گزشتہ دنوں انہوں نے اپنے انٹرنلی جو ان کی جس کو ویب آف پاور کہتے ہیں، کچھ جنرلس کو نکالا، پورا مکمل کنٹرول کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب ان نیگوشیشن میں بھی دکھائی دے رہا تھا. اور ٹرمپ پہلی بار مجھے کسی ورلڈ لیڈر سے بات کرتے ہوئے نا امپریسڈ نظر آئے ہیں، وہ بالکل دکھائی دیے ہیں. یہ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری صورت حال کے بعد لیٹس موو ٹو ایران. ایران کے اوپر جو ٹرمپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ چائنا اس کے اندر اپنا رول پلے کرے، ڈو یو تھنک کہ چائنا یہ کرے گا؟ خاص طور پر کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو کھلنے کے حوالے سے یہ کرے گا، یا پھر اگر اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے ڈیولپ کریں، از اٹ پاسبل کہ چائنا نے جب یہ بات کی کہ تائیوان کے اوپر آپ کو ذمہ دار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، دس از ویری امپورٹنٹ، اور دوسری طرف ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہیلپ می آؤٹ ان ابنائے ہرمز یا پھر اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر، ڈو یو تھنک کہ چائنا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کر دوں گا وہاں پہ، آپ اس طرف سے پیچھے ہٹ جائیے؟ کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ایک کھیپ آنی تھی اسلحے کی $14 بلین کی، وہ نہیں آئی تائیوان میں. کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو رہا تائیوان اور اسٹریٹ آف ہرمز کے درمیان کوئی؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں شروع سے، اور وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسی جو ہے نا، وہ پالیسی آف اپیزمنٹ ہے. جیسے ماضی میں ہٹلر کو اپیز کیا، پھر ہٹلر پولینڈ اور پھر پورے یورپ پہ وہ چڑھ دوڑا، وہ پالیسی فیل ہو گئی. لیکن ٹرمپ نے پہلے پیوٹن کو اپیز کیا ہے، اور یوکرین میں آپ نے دیکھا جن جن ایریاز میں وہ چاہتے تھے انہوں نے شروع میں ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا. وہ ٹف ٹائم نہیں دیا پیوٹن کو، اور یورپ چاہتا تھا زیادہ ٹف ٹائم دیا جائے. اچھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ تو ڈپینڈنسی وہ چاہتا تھا امریکہ کہ رہے یورپ کی، اور اس کی وجہ سے اختلافات بھی بڑھے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب میں اس انداز سے تو نہیں کہتا، میرے ظاہر ہمارے یہاں یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے سینیٹر مشاہد حسین، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے آنکھ مری یا فلاں کو بند کر کے بات کی ہے. یا مجھے لگتا ہے اگر ٹرمپ آئے نا تو انہوں نے چائنیز کو ایک آنکھ ضرور ماری ہے. لگ مجھے یہ رہا ہے، چونکہ مجھے چائنیز بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے تائیوان کے مسئلے پہ. وہاں وہ پیوٹن کو پیس کر رہے ہیں، یہاں ایران میں ٹف ٹائم نہیں دیا ہے. میں چائنا نے آپ نے دیکھے کتنا ٹف ٹائم کورین وار میں دیا تھا. آپ دیکھیں ویتنام وار میں جو ہے، کمبوڈیا میں جو کچھ انہوں نے کیا، more than 50,000. ایگزیکٹلی. اچھا، یہاں مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو کچھ گین کرنا چاہتا تھا نا ایران کے معاملے پہ، دیکھیں کچھ تو ٹاکس ہیں جو سامنے ہوتی ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک اور ڈپلومیسی کا نیا روپ آپ نے دیکھا ٹرمپ کا. آپ نے صرف فرمایا کہ دونوں کے ریڈ آؤٹس میں فرق ہے. ایگزیکٹلی. کچھ چیزیں وہ کلیم کر رہے ہیں، کچھ چیزیں وہ کلیم کر رہے ہیں. اب وہ چونکہ چلے گئے ملک سے تو کچھ چیزیں اور آنی شروع ہوں گی ان کے نیوز پیپرز میں. لیکن ٹرمپ نے ایک اور عجیب بات کی ہے. وہ کیا کرتا رہا ہے، وہ چائنا کے بھی پہ بھی بیان دیتا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اس نے کہا جی چائنا نے جو ہے، چائنا بھی چاہتا ہے جی یہ کھل جائے اپنے ہرمز جو ہے. چائنا بھی چاہتا ہے کہ اس کی چونکہ ٹریڈ ہے، اتنا روٹ ہے، وہ وہاں سے آئل وہ بھی یہ اچھا، یہ جو چائنا کے بہاف پہ چائنا میں بیٹھ کے اچھا، یہ ٹرمپ بھی یہ نہیں میں کہتا کہ وہ پورے کانفیڈنٹ تھے، نظر آئے ہیں انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہاں پہ اور انٹرویوز دیے ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ
ایران کے مسئلے پہ چائنا نے امریکہ کو یہ ضرور ایشورنس دی ہے کہ یہاں اس وار کو وہ آگے نہیں بڑھنے دے گا.